السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ اگین میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ اصل جو اوقات ہے انسان کی وہ چھپ نہیں سکتی، بہت جلد پتہ چل جاتی ہے۔ تو یہ دانیہ جو لڑکی ہے اس کی اوقات خود کھل کے سامنے آ رہی ہے۔ حال ہی میں اس کے ایک انسٹاگرام اکاؤنٹ سے ایک آڈیو کلپ شیئر کیا گیا۔ آڈیو کلپ دانیہ کا نہیں ہے، کسی اور خاتون کا ہے جو کہ دانیہ کا رشتہ دار ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے، اور بتا رہی ہے کہ دانیہ چونکہ عدت میں ہے لہٰذا وہ پوری قوم کو اور عامر لیاقت حسین صاحب کے چاہنے والوں کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ عامر لیاقت نے ان کو معاف کر دیا تھا اور بہت جلد عامر لیاقت کے ساتھ ان کی صلح ہونے والی تھی۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ سب چیزیں اچانک اب کیوں سامنے آ رہی ہیں۔ آپ کو بتاؤں ایک بات ناظرین کہ دانیہ عامر کی تو واقعی خیر نہیں، کیونکہ بشرا بی بی جو کہ عامر لیاقت حسین صاحب کی سابقہ اہلیہ ہیں وہ اب دانیہ کے پیچھے آ چکی ہوئی ہیں۔ وہ کیسے آ چکی ہوئی ہیں وہ ڈیٹیل میں آپ کو اس ویڈیو میں اگلے تھوڑے ہی چند ہی منٹس میں آپ تک پتہ چل جائیں گی۔ لیکن پہلے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو ایک رنگ بازی ہونے جا رہی ہے نا، ہماری زبان میں اس کو رنگ بازی کہتے ہیں۔ یہ رنگ بازی کس طرح کی جا رہی ہے؟ آپ نے اس شاطر عورت کے دام میں نہیں آنا ناظرین۔ اس کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ اچھی خاصی فالوئنگ ہے، لوگ اس کو اب دیکھنے لگ گئے ہیں۔ پہلے تو کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا، یہ عامر لیاقت ہی تھے جنہوں نے اس کو پہچان دی۔ لہٰذا اب اس شاطر خاتون نے، شاطر عورت نے ایک ایسی چال چلی، ایک نئی چال چلی ہے۔ اس لیے میں آپ کو پہلے سے وارن کر رہا ہوں۔ اس پہ ہم نے تو انویسٹیگیشن کی، ہمیں پتہ چل گیا، ہر کوئی نہیں کر پاتا یا ہر کسی کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس ویڈیو کے توسط سے آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ عورت کس طرح سے عامر لیاقت حسین صاحب کی جائیداد پر اب سانپ بن کے بیٹھنے والی ہے، ان کے دونوں بچوں احمد اور دعا کو ان سے محروم کرنے والی ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ ایک خاتون آتی ہے انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ اور وہ انسٹاگرام اکاؤنٹ پر آ کے کہتی ہے کہ جی دانیہ چونکہ عدت میں ہے تو میں دانیہ کے رشتہ دار ہوں، دوست ہوں، اس کے بہاف پہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ عامر لیاقت نے مجھے معاف کر دیا تھا، ہم بہت جلد ایک ہونے والے تھے، ہمارے تمام حل طلب معاملات حل ہو چکے تھے اور اب ہم میں کسی قسم کا تنازع نہیں تھا۔ 1-1.5 منٹ کا کلپ ہے، میں یہاں پہ چلا نہیں سکتا، کاپی رائٹس ایشو ہو جایا کرتے ہیں، تو میرے انسٹاگرام کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہوگا۔ یہ ویڈیو ختم ہونے کے بعد، ابھی نہیں آپ نے جانا، آپ نے یہ ویڈیو، کیونکہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ اس کے شاطر عورت کا دماغ کس طرح کام کر رہا ہے اور یہ اصل چال ہے کیا، تو آپ نے نیچے ڈسکرپشن میں کلک کرنا ہے انسٹاگرام اکاؤنٹ میں، اسی کی سٹوریز میں یہ لگا ہوا ہے، اس کی سٹوری اٹھا کے میں اپنی سٹوری میں لگا دوں گا، آپ کو نظر آ جائے گا۔ خیر جناب، اب صورتحال یہ ہے کہ یہ وہ لڑکی ہے کہ جس نے ایک ایک چیز پر ٹک ٹاک بنائی، ایک ایک چیز پہ عامر لیاقت حسین نے کب کیا کیا۔ اتنا بڑا جھوٹ بولا تھا اس لڑکی نے اپنے تنسیخ نکاح کے دعوے میں کہ عامر لیاقت حسین صاحب مجھے کمرے میں بند کر کے رکھتے تھے، مجھے کہیں جانے نہیں دیتے تھے، مجھے کھانا نہیں دیتے تھے، جبکہ روزانہ کی بنیاد پر ہر مختلف نئی جگہ پہ اس لڑکی کی ٹک ٹاک آ رہی تھی۔ اگر تو یہ سارا دن ایک کمرے میں بند ہوتی تھی تو پھر اس کو اور بھوکی رہتی تھی تو پھر تو ٹک ٹاک یہ نہ بنا پاتی، اور چاہے جائے کہ مختلف جگہوں پہ جا کے ٹک ٹاک بنتی۔ تو ایک تو یہ جھوٹ تھا اس کا، اور یہ ہر لمحے کی، ہر پل کی ٹک ٹاک اور انسٹاگرام ویڈیو بنا کے لگا، یہاں تک کہ عامر لیاقت حسین صاحب کی جب موت ہوئی، میں آپ کو بڑی حیرانی کی بات بتا رہا ہوں، جس دن ان کی موت واقعہ ہوئی اس دن اس لڑکی نے انسٹاگرام پہ آ کے جو اظہار تعزیت کیا وہ اس طرح سے تھا کہ کوئی گانا تھا، پیچھے بیک گراؤنڈ میں کوئی گانا لگایا، انسٹاگرام کا کوئی اچھا سا فلٹر لگایا، اور فلٹر لگانے کے بعد اس نے آنکھوں میں آنسو لا کے اور گانے کے اوپر لپ سنکنگ کر کے اس نے جو ہے وہ اظہار تعزیت کیا کہ ہائے 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 میرا شوہر مر گیا۔ یہ طریقہ مطلب اس نے عامر لیاقت حسین صاحب کی موت کو بھی اپنے ٹک ٹاک کے لیے استعمال کیا، باقاعدہ فلٹر لگا کے استعمال کیا۔ یقین ہو سکتا ہے اس نے ڈیلیٹ کر دی ہو، میں نے ویڈیو بنائی تھی اس پہ، اگر آپ اس چینل کو فالو کرتے ہو یا پیج کو اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہو تو آپ کو وہ تمام ویڈیوز مل جائیں گی۔ جناب ہوا کیا؟ میرے لیے حیرانی کی بات یہ تھی کہ یہ آخر کس طرح سے اور میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا کہ پھر یہ کس طرح یہ بتانا بھول گئی یہ خاتون جو ہے کہ عامر لیاقت نے معاف کر دیا، اور کوئی ایک نشانی بتاؤ نا اس کی کہ عامر لیاقت کی آپ سے گفتگو ہوئی، آپ نے معاف کر دیا اور انہوں نے معاف کر دیا آپ کو، اور پھر عامر لیاقت حسین صاحب کے گھر میں آپ رہنے لگ گئے، آپ تو ابھی بھی اپنے علاقے میں موجود تھے، اور پھر اگر انہوں نے معاف کر دیا تھا، سب سے اہم سوال، سب سے اہم پوائنٹ، آپ نے عدالت میں جا کے پیش ہو کے تنسیخ نکاح کا دعویٰ واپس کیوں نہیں لیا؟ آپ نہ جاتی اپنے وکیل سے کہتی جناب تنسیخ نکاح کا، وہ تو ابھی بھی عدالت میں موجود ہے دعویٰ، اب تو خیر اس کی کوئی حیثیت نہیں کیونکہ جس کے خلاف کیا تھا وہ تو دنیا میں نہیں رہا نا۔ تو جس دن آپ کو عامر لیاقت حسین صاحب نے معاف کیا تھا،
آپ نے وہ تنسیخ نکاح کا دعویٰ جس میں آپ نے عامر لیاقت حسین صاحب سے 11 کروڑ روپے طلب کیے ہوئے ہیں اور کوئی پتہ نہیں کتنے کنال کا گھر آپ نے طلب کیا ہوا ہے، کیا کچھ آپ نے عامر لیاقت حسین صاحب سے نہیں آپ نے اس تنسیخ نکاح کے دعوے میں مانگا ہوا، ان تمام چیزوں سے آپ نے دستبرداری اختیار کیوں نہ کی؟ مجھے بتا دیں نا، عامر لیاقت حسین صاحب کی موت سے پہلے ہی یہ سب کچھ ہوا ہوگا نا، یہ جو معافی ملی ہے، اگر معاف کر دیا اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک اور پوائنٹ یہاں پہ ابھی بیٹھے بیٹھے آپ سے بات کر رہا ہوں، مجھے ریز ہو گیا. عامر لیاقت حسین صاحب نے اگر آپ کو معاف کر دیا تو اس کا مطلب ہے آپ غلطی پر تھیں. دیکھیں معافی تب ملتی ہے جب آپ اپنی غلطی کو ایڈمٹ کرتے ہو، یہ تو آپ مان چکی ہو کہ قصوروار آپ ہو. اب عامر لیاقت حسین صاحب نے اصل میں معاف کیا یا نہیں کیا مجھے نہیں پتا، لیکن اس لڑکی نے جائیداد کے چکر میں یہ تسلیم کر لیا کہ اس نے عامر لیاقت حسین صاحب کے خلاف زیادتی کی تھی، یہ مان گئی ہے، کیونکہ معافی اسی کو ملتی ہے جو غلطی قبول کر لے اپنی. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ دیکھیں نا آپ کہ عامر لیاقت حسین صاحب کی معافی کے حوالے سے کوئی انسٹاگرام پوسٹ نہیں، کوئی ٹویٹر پوسٹ نہیں ہے، جو بھی یا ٹک ٹاک، کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم جس پہ لڑکی روزانہ ہر دفعہ آیا کرتی تھی، پل پل کی خبر دیتی تھی، اس کی خبر نہیں ہے. موت کے بعد والدہ صاحبہ فرما رہی ہیں، اس خاتون کی والدہ صاحبہ، کہ دیکھیں نا جی اب تو جو کچھ بھی ہے وہ دانیہ کا ہی ہے، مٹی کھیت سوا دانیہ کا ہے یا عامر لیاقت حسین صاحب کے بچوں کا ہے. پھر اگین آپ کہیں گے یار آپ کون ہوتے ہو بیچ میں یہ بولنے والے؟ میں ایک فین ہوں، میں ایک دوست ہوں، میں رائے رکھتا ہوں. مجھے اتنا پتہ ہے کہ عامر لیاقت حسین صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس لڑکی نے کیا. عامر لیاقت حسین صاحب گناہوں میں لتھڑا ہوا انسان ہوگا، کوئی شک نہیں، آپ اور میں بھی ہیں. اللہ کے سامنے ہمارے بھی کچھ سر فخر سے بلند نہیں ہوں گے. ہم سب نے بہت گناہ کیے ہوئے، اتنے ہی گناہ کیے جتنے عامر لیاقت نے کیے. ایک بات، نہ وہ مولوی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، وہ مولوی نہیں تھا، نہ وہ اسکالر ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، نہ وہ نیک پروین ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، نہ فرشتہ، نہ ولی اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا. وہ آپ اور مجھ جیسا ایک انسان تھا. ختم ہوگی بات. اگلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص ہو، چاہے برے سے برا کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنے آپ کو سوشل میڈیا پر ننگا دیکھ لے گا نا، وہ اندر سے ختم ہو جائے گا. کوئی بھی شخص نہیں چاہے گا، ایک گینگسٹر، کوئی برے سے برا شخص بھی نہیں چاہے گا کہ سوشل میڈیا پہ اس کی ننگی ویڈیو وائرل ہو، جو کہ اس کبھی عورت نے، اس لڑکی نے کی اپنے شوہر کی. آپ سوچیں نا کس قدر گھٹیا عورت ہے یہ کہ اپنے شوہر کی ننگی ویڈیوز دیکھیں. میاں بیوی ایک دوسرے کے سامنے عام حالات میں اگر چینج کر رہے ہوں تو ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے سامنے بے لباس ہو جایا کرتے ہیں میاں بیوی. اس کا مطلب کیا ہے؟ دونوں ایک دوسرے کی چھپ چھپ کے ویڈیوز بنانے لگ جائیں اور اس دن کے لیے استعمال کریں جس دن ناچاکی ہو تو وائرل کر دیں گے یہ عورت کرتی تھی، یہ عورت، اس عورت نے ریت ڈالی، یہ ذمہ دار ہے. اور اب پھپھے کٹنی بن کے جو ہے وہ یہ اور اس کی والدہ وہ عامر لیاقت کی جائیداد کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جو کہ آپ نے نہیں ہونے دینا. کیوں؟ آپ نے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ، اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے. اب آخر میں میرے انسٹاگرام کا لنک موجود ہے ڈسکرپشن میں، آپ جائیں، میں نے سٹوری میں لگائی ہوگی، اس کی سٹوری جا کے دیکھ سکتے ہیں. چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، پیج کو فالو کریں. مجھے دیجیے اجازت ناظرین، اللہ نگہبان.